تھار فورم کے لوگ موجود ہیں اور یہ پبلک کی تحریک ہے. یہ کسی سیاسی جماعت کی، کسی پلیٹ فارم کی یا کسی گروہ کی تحریک نہیں ہے. یہ عام عوام کی ایک تحریک ہے. اور یہ 5 ستمبر کو یہاں کوٹلی میں ایک تاریخی ہڑتال ہوئی تھی اور ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. کوٹلی کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ اجتماع تھا، ریلی تھی، اس کے بعد دھرنا بھی ہوا یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 اکتوبر کو ہڑتال ہونے جا رہی ہے یہ ماضی کے بھی ریکارڈ توڑے گی اور مستقبل میں بھی میرے خیال میں اس جیسی تحریک یہاں پہ شاید نہ چل سکے. کیونکہ میں دن کو ملک یعقوب صاحب کے دفتر میں ملاقات ہوئی تو وہاں میں جو صورتحال دیکھ رہا تھا، جس طرح سے لوگ انہیں رابطہ کر رہے تھے اور شرکت کے لیے، اور بڑا وہ انوکھے انداز میں یہ ہوگا اور ہوگا پرامن. یہ ایک طے شدہ بات ہے. 5 ستمبر کو ضلع کوٹلی کی 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا شٹر ڈاؤن تھا، سب سے بڑا پہیہ جام تھا اور عوام کا ایک بہت بڑا ریلا اس کوٹلی شہر میں جو شام تک یہاں پہ موجود رہے اور وہ آخری لمحے تک پرامن رہے تھے. یہ تحریک عوام کی تحریک ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلوں سے ٹیکس ختم کیا جائے. ہم 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں. ہم بجلی پیدا کرنے والا خطہ ہے. ہماری 350 میگا واٹ ضرورت ہے. اس میں آپ نے سینکڑوں قسم کے ٹیکسز لگا کے ہمیں جو ہے یہاں پہ ایک مفلوج کر دیا ہے. یہاں پہ آپ 1 ارب روپے آٹے کے سبسڈی پہ دے رہے ہیں. آزاد کشمیر حکومت دے رہی ہے، وہ آپ کے اور ان لوگوں کے ٹیکسوں کا دے رہی ہے. اور وہ آٹا جو ہے وہ پنڈی کی منڈیوں میں، گجر خان کی منڈیوں میں، لالا موسے کی منڈیوں میں بک رہا ہے. اور یہ محکمہ خوراک والے خود بتا رہے ہیں اور یہ آزاد کشمیر حکومت بتا رہی ہے. میں کہتا ہوں جب یہ جو باتیں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ملک یعقوب صاحب ہو گئے، آفتاب کالج صاحب، انوار بیگ صاحب، عمر آزاد صاحب یا مسعود عارف صاحب، یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، یا کونسلر کاشف صاحب، ظہیر چودھری صاحب نے کی ہے. یہی باتیں جب پرائم منسٹر انوار الحق صاحب جا کے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کرتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگیں لا کے پوری قوم کو سناتے ہیں کہ میں نے مقدمہ آپ کا لڑا ہے، تو آپ کا یہ مقدمہ آبشار چوک میں امتیاز اسلم چودھری لڑ رہا ہے، یہ شفقت گیلانی لڑ رہا ہے آپ کا یہ مقدمہ، عابد راجہ لڑ رہا ہے، یا جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، عمر کشمیری لڑ رہا ہے، ان لوگوں کو تو آپ گرفتار کروا دیتے ہیں اور خود وہاں پہ جو آپ سپیچ کرتے ہیں اس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں ہیرو اس قوم کا. یہ جناب انوار الحق صاحب یہ آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ آپ کے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں. جب آپ سینٹ میں جا کے بات کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں جا کے بات کرتے ہیں، وزیر خارجہ سے ملتے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان سے ملتے ہیں، آپ اپنے بجٹ کا رونا روتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہ چیزیں لے رہے ہو، آپ ان کی ریئلٹی دو. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنا ٹیرف لیں، آپ اپنا جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ڈیم کے حوالے سے کیے یا ہائیڈرل پروجیکٹس کے حوالے سے جو کیے ان کا آپ پورا حق لیں، وہ آپ کو ملے گا. آزاد کشمیر کی حکومت کو ملے گا. آپ آزاد کشمیر کا اپنا نیشنل گریڈ قائم کریں نا. آپ کو بل بنانے کی استطاعت نہیں ہے. بل تو ہمارے لاہور سے بن کے آتے ہیں. یہ لوگ ہماری حکومت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے سیاسی نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ تو اداروں کی مضبوطی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا پاکستان کی مخالفت کی بات کر رہے ہیں؟ جب آزاد کشمیر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، تو پھر مقبوضہ کشمیر کو یہاں پہ اٹریکشن محسوس ہوگی. وہ لوگ پھر ہماری طرف آئیں گے، وہ کہیں گے ہم سیز فائر لائن توڑ کے مظفر آباد آنا چاہتے ہیں، ہم کوٹلی آنا چاہتے ہیں، ہم میرپور رہنا چاہتے ہیں. جب آپ یہاں کا بجلی کا بل ایک جو ہے یہ عام سا ایک کمپیوٹر سے نکل آتا ہے، وہ آپ نہیں نکال سکتے. پھر ایک ڈرامہ آپ نے لگایا کہ میٹر پہ فوٹو ہوگا، بل پہ میٹر کا فوٹو. آدھے بلوں پہ فوٹو ہے اور آدھے پہ نہیں ہے. جی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جب نہیں ہے آپ کے پاس کیپیسٹی تو آپ اس کی یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم آپ کی استعداد بڑھانا چاہتے ہیں. یہ تحریک کامیاب ہوگی اور اس میں بہت بڑی شرکت ہوگی. بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں اور ضلع کوٹلی کے تمام صحافی ان لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے سوشل میڈیا جتنے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی ان تحریکوں کو بھرپور سپورٹ کیا ہے، آئندہ بھی سپورٹ کریں گے. یہ پرامن رہ کے اپنا حق لینا چاہتے ہیں. انہوں نے جب سے آبشار چوک میں بیٹھے ہوئے انتہائی پرامن انداز سے بیٹھے ہیں. وہاں ٹریفک چھٹی کے اوقات میں جب بلاک ہوتی ہے تو اسے بھی یہ دھرنے والے جو شرکا ہیں، جو مظاہرین ہیں، یہ اسے پاس کراتے ہیں. یہ وہاں پہ راگیروں کو روڈ کراس کراتے ہیں، یہ بزرگوں کو بٹھا کے پانی پلاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کسی ایک پتا بھی توڑا ہو. اور اس پہ اگر وزیر اعظم صاحب 5 تاریخ کو ہو رہا ہے کوٹلی میں، بلکہ آزاد کشمیر بھر میں تاریخ کا سب سے بڑا شٹر ڈاؤن، سب سے بڑا پہیہ جام، آپ کے پاس ٹائم ہے اس ہڑتال کو ختم کرانے کا. ختم کس طرح ہوگی؟ آپ یہ ٹیکسز واپس کرائیں اور ان لوگوں کو، اسیروں کو رہا کریں جو بلا وجہ گرفتار ہوئے ہیں. وہ دہشت گرد ہیں. کس چیز کی انہوں نے دہشت گردی کی ہے؟ انہوں نے کون سا یہاں پہ کوئی دہشت گردانہ ایکٹیویٹی کی ہے؟ انہوں نے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، ٹریفک پاس کرائی ہے، لوگوں کو پانی پلایا ہے، لوگوں کے حق کے لیے بولیں اور انتہائی منظم اور پرامن انداز سے. ان کے وہاں بیٹھنے سے کسی کو 1% پرابلم نہیں ہوئی، نہ کسی تاجر کو، نہ شہری کو، نہ راگیر کو. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ یاسر حسن صاحب. اور یہ
بڑی عجوبہ اور بڑی انوکھی ریاست ہے کہ حکومت اور ریاست کسی بھی خطے کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہ ٹیکسز لیتی ہے اور اس کے عوض وہاں کی رعایا کو تعلیم فری دیتی ہے، علاج فری دیتی ہے اور دیگر جو سہولیات ہوتی ہے وہ فری دیتی ہے. لیکن اس ریاست کے اندر یہ عجوبہ ریاست جس کو ریاست جموں کشمیر آزاد خطہ کہتے ہیں کہ غریبوں سے لے کر امیروں کی جیب بھرو، یہ صرف اسی ریاست میں دیکھا ہے. اور یہ بھی اسی ریاست کے اندر دیکھا ہے کہ جب غریب اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ان پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں. لیکن اب یہ تحریک نہ رکنے والی ہے، نہ یہ آوازیں دبنے والی ہیں. اپنے میزبان کاشف شبیر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.